مکمل ناول تو آج نئے شدت غم۔ دن کا اجالا 400 پھیل رہا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا راحت بخشتی تھی۔ اس نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ رات سے ذہن بہت بوجھل تھا، مگر وہ اپنا دھیان بٹاتی کھڑکی سے پرے ہٹ گئی۔ آج ویسے ہی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ آج اس کا ریاضی کا امتحان تھا۔ وہ ساری سوچوں سے سر جھٹکتی اسکول جانے کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ وہ تھی سیدہ تالیہ حیدر، سید ہاؤس کی اکلوتی بیٹی۔ سید ہاؤس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی، وہ 120 گز کا ایک سادہ اور نیا گھر تھا۔ مگر اس گھر کی لڑکی کے خیالات بہت پرانے تھے اور یہ بات اس گھر کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔ سید ہاؤس میں کل 5 مکین رہتے تھے۔ ایک گھر کے سربراہ سید حیدر علی شاہ، جو ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا۔ ان کی زوجہ آصفہ حیدر، جو ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ تالیہ حیدر، جو کلاس 9 کی طالبہ ہے اور ایک ہونہار طالب علم ہے۔ اس سے 3 سال چھوٹا سید نوفل حیدر، جو کلاس 7 کا طالب علم ہے اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے۔ تیسرا بیٹا سید مومن حیدر، جو کلاس 4 کا طالب علم ہے۔ سید ہاؤس کے سربراہ سید حیدر علی شاہ ایک مہربان اور ہمدرد انسان ہے اور اپنے خاندان کے کرتا دھرتا بھی۔ ہر معاملات پر ان کی نظر رہتی اور وہ ایک اچھے بیٹے بھی ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ مہاجہ بین خاتون اور والد سید ارشاد علی شاہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ 3 گھر چھوڑ کے رہتے۔ ان کے ٹوٹل 9 بچے ہیں، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے شادی شدہ ہیں اور ان کی اولادیں سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ سوائے 2 بیٹوں کے بقول سیدہ تالیہ حیدر، دادی کا گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگتا ہے، تبھی وہ وہاں جانے سے گھبراتی اور ایک امن پسند لڑکی ہے جو لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتی ہے۔ پچھلی رات کا پس منظر بھی کچھ یہی تھا کہ بڑی پھپھو کل سے رکنے آئی ہوئی تھی اور اسی خوشی میں حیدر شاہ نے اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کی تھی۔ اسے دعوت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب رات کے 4 بجنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں گئے تو اس کا موڈ خراب ہو گیا، کیونکہ کل اس کا ریاضی کا امتحان تھا اور اتنے شور میں وہ بالکل نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ جب صبح اسکول جانے کے بعد اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ میز پر پہنچی تو حیدر شاہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ آصفہ بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ نوفل اور مومن کا آج گیپ تھا، جس کی وجہ سے وہ مزے سے سو رہے تھے۔ وہ بابا کو سلام کرتی سلائس کو تلنے لگی۔ آصفہ بیگم نے جب اسے یوں ہی بیٹھا دیکھا تو اسے ٹوک دیا اور گلاس کا دودھ اس کے آگے کیا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا، اتنے میں وین کا ہارن سنائی دیا اور وہ جلدی جلدی ان دونوں کو پیار کرتے باہر بھاگی۔ 1 بج چکا تھا وہ جب اسکول سے باہر نکلی۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا کیونکہ اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا اور اب وہ خاصی ریلیکس تھی۔ گھر آ کے اس نے چینج کیے اور کھانے کا شور مچا دیا۔ آصفہ بیگم اس کی آواز سنتے کچن سے باہر آئیں تو دیکھا وہ فریش ہو چکی ہے۔ بیٹا تالیہ، پلاؤ دم پہ ہے، آپ کے بابا آ جائیں تو میں نکالتی ہوں۔ کیوں امی، بابا کہاں گئے ہیں؟ بیٹا، آپ کی دادی نے بلایا تھا۔ آصفہ بیگم کی بات سن کر وہ سخت بیزار ہوئی، کیونکہ جانتی تھی ایک نئی فرمائشوں کی لسٹ انہیں دے دی گئی ہوگی۔ اسے بڑبڑاتے دیکھا تو آصفہ بیگم مسکرا دی۔ جانتی تھی وہ ان سب سے نالا ان کی حساس بیٹی ہے، تبھی اسے پیار کرتے بولی، اچھا چلو چاول ہو گئے ہوں گے، میں لاتی ہوں۔ اور 2 منٹ بعد اس کے سامنے بھاپ اڑاتا پلاؤ تھا۔ اس کی بھوک چمک گئی تو وہ سب جھٹکتی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تنگ دل تھی، بس اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کے گھر ولادت ہو یا کسی کے بچے کا ایڈمیشن ہو، کسی کا نیا کاروبار شروع کرنا ہو، کسی کے سسرال کا مسئلہ ہو، یہاں تک کسی کو قربانی یا دعوت بھی کرنی ہو تو اس کے بابا کا سب منہ دیکھتے تھے۔ اسے لگتا تھا اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہر وقت کی ہر بونگ اور مسئلوں نے اسے تنہائی پسند بنا دی اور ان مطلبی رشتوں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا اس کے اندر کیسی بغاوت پل رہی ہے۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی، مگر اسے نہیں پتا تھا آگے زندگی کیا موڑ مڑنے والی ہے۔ دوسرے دن اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے سارے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے۔ اگلے دن جب وہ پرچہ دے کر اسکول سے باہر نکلی تو چوکیدار نے بتایا، آپ کو کوئی لینے آیا ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ شروع سے وین میں آتی جاتی تھی۔ جب ہی اس نے گاڑی کے پاس بڑی پھپھو کے بیٹے کو کھڑے دیکھا، وہ سخت کوفت کا شکار ہوئی کیونکہ اسے اپنا یہ کزن کچھ خاص پسند نہیں تھا اور اس کا پھوپھیزاد سالار شاہ تھا۔ اس نے تالیہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ اسی کی طرف چلی آئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں؟ ہاں یار، تم گھر چلو، نانو کی طبیعت بگڑ گئی تھی، ماموں نے تمہیں لینے بھیجا ہے۔ دادو کی طبیعت کا سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے پریشان دیکھا تو مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ تبھی اسے مطمئن کرنے کے لیے بولنے لگا، تم پریشان مت ہو تالیہ، اور اب کافی بہتر ہے۔ ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ تالیہ نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو لمبی سانس لے کر بولنا شروع ہوا، دیکھو تالیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں بچپن سے تمہیں چاہتا ہوں، تم ابھی چھوٹی ہو، پڑھ رہی ہو، یہ سب جانتا ہوں، مگر پھر بھی میں امی کو بھیجوں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تالیہ بالکل سن اسے سنے جا رہی تھی، اور جب بولی تو اس کے لہجے میں بہت تلخی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا سالار بھائی؟ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا اور گاڑی روک دی۔ آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تالیہ، تمہیں پتہ ہے جب تم چھوٹی سی تھی نہ تو سب کزنس کے ساتھ کھیلتے، تمہاری اکثر سب سے لڑائی ہو جاتی تھی، میں سب کی مخالفت لے کر تمہارے ساتھ ہو جاتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اسے غور سے سنتی تالیہ نے کہا، کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہارا روٹنا، سب سے الگ تھلگ ہونا اور دکھی ہونا تکلیف دیتا تھا۔ تالیہ میں جانتا ہوں تم جوائنٹ فیملی سسٹم سے اکتائی ہو، سچ بتاؤں تو میں خود بھی زیادہ خوش نہیں ہوں، مگر میرا یقین کرو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس مجھ پہ اعتبار کرو، میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ یار تم نکچڑی ہو، باغی ہو، مگر تم بہت معصوم بھی ہو، اور یہ دنیا بہت خراب ہے، میں نہیں چاہتا تم اپنی ضد میں کوئی نقصان اٹھاؤ، تمہارے اور بھی رشتے آئے ہوئے ہیں جس پہ بڑے غور کر رہے ہیں، تبھی یہ سب تم سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہاری رائے بہت اہمیت رکھتی ہے میرے لیے۔ تمہاری رضامندی ہو تو میں سب کو منا لوں گا، میں چاہتا ہوں تم وقت پہ صحیح فیصلہ کر لو، کیونکہ اگر وقت پہ صحیح فیصلے نہ کیے جائیں تو وقت خود فیصلے کرتا ہے، اور وقت کے فیصلے بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ تالیہ نے لمبی سانس لے کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار شاہ غلط نہیں کہہ رہا۔ بچپن سے غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی سائڈ لیتا تھا، اسے مناتا تھا، اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت شدید رد عمل کا اظہار کر دیا کرتی تھی، اسے اپنی اس کمی کا ادراک تھا، تبھی اس نے سالار شاہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دی۔ جب خاموشی طویل ہو گئی تو سالار شاہ نے اسے پکارا، تالیہ، میں نے کچھ کہا آپ سے؟ اور اپنے خیال سے چونک، کہا تو بہت کچھ ہے میں نے تم سے، تم نے جواب نہیں دیا، اور الگ بات ہے شاید میں تمہارے قابل نہیں، تمہیں تو فوج ہی پسند ہے، پر تم فکر مت کرو، میں نے فوج میں اپلائی کیا تھا، میری سلیکشن بھی ہو گئی ہے، بس 2-4 دن میں ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ تالیہ نے خوشگوار حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا، گندمی رنگ، کھڑی ناک، بھوری آنکھیں، لمبا قد، کالے سیاہ سلکی بال، جو ہمیشہ وہ بہت ترتیب سے بنائے رکھتا تھا۔ وہ خاصا خوبرو ہے، یہ آج تالیہ کو معلوم ہو۔ اگر اس کا پھوپھی زاد نہ ہوتا تو وہ رشک کرتی خود پہ کہ ایسا شخص اسے چاہتا ہے، مگر بدقسمتی سے وہ بھی اسی خاندان سے وابستہ تھا جس سے وہ خود نالا تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب سالار نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سالار بھی ساختہ ہنس دیا اور اس کے سر پر چپت لگا کے بولا، اتنا مت سوچو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، میں ہوں نا، گھر آ گیا ہے، جاؤ اب نانو سے مل لو، وہ یاد کر رہی ہیں تمہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گھر کے اندر چلی گئی، دادوں کے پاس گئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹی تھیں، وہ آہستہ سے ان کے پہلو میں بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ دادی نے چونک کر آنکھوں پہ سے ہاتھ ہٹایا اور اسے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئی، ارے میری لاڈلی پوتی، کیسے آ گئی آج ہمارے پاس؟ وہ سخت شرمندہ ہوئی، کیونکہ باقی سب کی عداوت میں وہ دادوں سے بھی زیادہ نہیں مل پاتی تھی۔ بولی، دادو سالار بھائی لینے آئے تھے، آپ کی طبیعت کا پتہ چلا تو سیدھے یہیں آ گئی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بیٹا اب تو ہم مہمان ہیں، نہ جانے کب بلاوا آج، یہ بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے۔ دادو کی بات سن کے تالیہ چڑ گئی، کوئی نہیں دادو، کس نے کہا آپ بوڑھی ہیں؟ اس نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھا، آپ کو پتہ ہے آپ پھپھو کی بڑی بہن لگتی ہیں۔ دادو اس کی بات پر مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر بولی، تالیہ میرا بچہ، میں ایک بات کہوں؟ دادو کہیں نہیں، حکم دے۔ نہیں بیٹا، جوان اولاد کو حکم کیسا، بس تم سے درخواست ہے، تمہاری ماں جب تمہارے لیے آئے رشتوں کے متعلق تم سے رائے لے تو تم سالار شاہ کو چننا، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارا کزن ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ایک نیک فطرت لڑکا ہے اور سب سے بڑی بات تم سے محبت کرتا ہے۔ ان کی اس بات پر تالیہ نے بے ساختہ انہیں دیکھا تو وہ اس کی حیرت پر مسکرا دی، بیٹا اپنی پسند کی خبر سالار نے سب سے پہلے مجھے ہی کری، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بھلا تم دونوں میرے بچے ہو، میں تو سیدھا نکاح کے حق میں تھی، لیکن سالار نے روک دیا کہ وہ پہلے تم سے خود بات کرے گا۔ تالیہ خاموش رہی اور چاچو کے آنے پر انہیں سلام کرتی اپنے گھر آ گئی، مگر وہ گھر آ کے بھی بے چین رہی۔ سالار کی باتیں، اس کے انداز، وہ چاہ کے بھی جھٹک نہیں پا رہی تھی، وہ آرمی میں صرف اس کی خواہش کی خاطر جا رہا ہے، یہ بات اسے مغرور بھی کر رہی تھی۔ وہ جھنجھلا گئی، آخر میں کیوں سالار کو سوچ رہی ہوں؟ نہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دل کی آواز کو دبا کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ 3 دن گزر گئے، نہ سالار سے سامنا ہوا، نہ دادوں کے گھر پھر گئی۔ چوتھے دن وہ اس کے سامنے تھا، وہ آیا تو آصفہ بیگم نے مشین لگائی ہوئی تھی، سالار کو اندر آتے دیکھا تو خوش ہو گئی، وہ بھی دل سے چاہتی تھی سالار جیسا سلجھا ہوا لڑکا ان کا داماد ہو، پر یہ بات ان کی ضدی بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سالار بیٹا،
خیریت، آج تم راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ جھیپ گیا کیونکہ واقعی ماموں کے گھر بہت کم آتا تھا۔ اصل میں مانی میری فوج کی ٹریننگ ہے، کل سے آج رات چلا جاؤں گا۔ ارے تم نے بتایا نہیں، کب اپلائی کیا؟ خیر سے جاؤ میرے بچے، مجھے یقین ہے تم ہم سب کا نام روشن کرو گے۔ ممانی کی دعاؤں پہ وہ مسکرا دی۔ ممانی، باقی سب کہاں ہیں بیٹا؟ تالیہ اپنے کمرے میں ہے، تمہارے ماموں اور بچے مسجد گئے ہیں۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتا بولا، ممانی کیا میں تالیہ سے مل سکتا ہوں؟ اس نے ہمت جمع کر کے بول دیا، ہاں ہاں بیٹا جاؤ مل لو۔ وہ جب اس کے کمرے میں آیا وہ الماری میں کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ سلار نے گلا گھنکارا تو وہ چونک کے پلٹی اور اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ سلار دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آیا، اسے دیکھتا رہا بنا پلک جھپکے۔ تمہیں خبر ہی نہیں اے نادان لڑکی، تم میرا کیا اثاثہ ہو، میرا سکون ہو، تمہارے دم سے میرے دل میں کتنی رونقیں ہیں، تمہارا روٹنا کیسی بے چینی ہے، تمہارا مان جانا کیسی تسکین ہے، تم سے دور جانا کیسی قیامت ہے، تمہارا یہ چہرہ آنکھوں میں جذب کرنا کیسی نعمت ہے، تمہاری خواہشیں پوری کرنا میرا اولین ترجیح ہے، کاش تم یہ بات سمجھ جاؤ۔ وہ سلار کی نظروں سے گھبرا کے بولی، آپ یہاں؟ وہ تالیہ کے آواز پہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ تالیہ میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ دعا کرنا میں سرخرو لوٹوں، میرا انتظار کرنا تالیہ، بتاؤ میرا انتظار کرو گی نا؟ اور وہ تالیہ اور وہ کچھ سن کب رہی تھی، اس کے آس پاس تو بس ایک جملہ گردش کر رہا تھا کہ تالیہ میں جا رہا ہوں۔ تالیہ تو بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کے جانے کا سن کے نہ جانے کیوں دل میں سناٹا سا اتر گیا تھا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی پر بولی تو صرف اتنا، اپنا خیال رکھنا سالار شاہ، اور جلد آنا۔ سالار نے بتابی سے پوچھا، تم انتظار کرو گی نا میرا؟ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اس کا جادو چل گیا تھا، محبت کے ایک لمحے نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ دن یوں ہی بے-کیف سے گزر رہے تھے۔ آج سالار شاہ کو ٹریننگ پہ گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ تالیہ کو لگتا وہ اس کے ساتھ اس کے سارے گلے شکوے بھی لے گیا۔ وہ اب کسی سے الجھتی نہ بات بات پہ آپے سے باہر ہوتی، بس چپ چاپ ہو گئی تھی اور لاشعوری طور پر سالار کی واپسی کی منتظر تھی۔ اس کی خاموشی بے چینی اور کسی نے محسوس کی ہو یا نہیں، لیکن عارفہ بیگم ماں تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی مگر اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہتی تھی۔ اسی رات وہ جب چائے دینے حیدر شاہ کو آئیں، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ بیٹھو عارفہ بیگم، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی۔ وہ بیٹھ گئی۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ دیکھو عارفہ، تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں جلدی شادی کا رواج ہے۔ ہماری تالیہ نے میٹرک کر لیا ہے، چند دن میں کالج بھی جانے لگے گی۔ میں چاہتا ہوں ہم تالیہ کی بات پکی کر کے چھوڑ دیں، شادی اس کے انٹر مکمل ہونے کے بعد کر دیں گے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ جی جیسا آپ کو ٹھیک لگے، لیکن آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ ہاں رشتے تو ہے، میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، اور اماں کی خالہ زاد شمیم خالہ کو تم جانتی ہو نا؟ ارے وہ حیدرآباد والی، ہاں وہی، وہ بھی اپنے نواسے کے رشتے کے لیے آنا چاہ رہی تھی، اور بطول نے بھی سالار شاہ کے لیے پیغام دیا ہے۔ اماں نے بتایا مجھے۔ اچھا، پھر کون سا رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو رشتے تو تینوں اچھے ہیں، اور سچ کہوں تو سالار شاہ میرا بھانجا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، مگر کیا حیدر؟ مگر عارفہ، سالار نے فوج کو چنا ہے، اور تم جانتی ہو فوج کی ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے۔ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہو، تبھی میں اب سالار کے حق میں نہیں ہوں، اسے تو بار بار پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد وہاں جانا ہوا کرے گا۔ ہماری بیٹی کی زندگی تو انتظار میں کٹ جائے گی۔ آپ کو نہیں لگتا حیدر ہمیں اپنی بیٹی کی رائے لینی چاہیے؟ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، ایک کام کرو، تم تالیہ سے بات کرو، مگر سالار کے رشتے کے علاوہ باقی 2 رشتوں کے لیے۔ کچن سے گزرتی تالیہ نے ان کا حرف بہ حرف سنا تو اسے اپنے دل پتال میں اترتا محسوس ہوا۔ ابھی تو محبت کا ادراک ہوا تھا، ابھی تو محبت کی کوپل دل میں کھلی تھی، ابھی تو بہار آئی تھی، ابھی تو اظہار ہوا تھا، اور اتنی جلدی خزاں کا موسم آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، وہ بے دلی سے اپنی بنائی چائے میز پر پٹخ کے سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے بابا سے اس رویے کی امید نہیں تھی، اسے سالار سے بھی شکوہ تھا، اور جب انجان تھی تو انجان ہی رہنے دیتا۔ اب جب وہ اس کے خواب دیکھنے لگی تو وہ خود اسے سب کے بیچ تنہا کر گیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جب عارفہ بیگم دستک دے کر اندر آئی۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھ کر انہیں احساس ہوا ان کی بیٹی محبت کی وادی میں قدم رک چکی ہے، یہ جانے بنا کہ اس کا پاؤں ان خاردار راستوں پر چلتے کتنے زخمی ہوں گے۔ ارے ماما آپ آئے، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کیوں بھائی، کیا میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ سکتی؟ آپ آ سکتی ہیں ماما۔ اس نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا تو اس کے بال سہلانے لگی، پھر آہستہ سے بولنا شروع ہوئی۔ تالیہ، تمہیں پتہ ہے محبت عورت کی ایجاد ہے اور مرد کی دریافت۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں مرد اور عورت کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بچے تمہارے رشتے آئے ہوئے، تمہاری رائے لینا بھیجے ہیں تمہارے بابا نے۔ زارون شمیم خالہ کا بھانجا اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، باپ کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے،
اور ساتھ وہ تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا ہے، بہت لائق فائق انجینئر ہے۔ تم بتاؤ تمہیں ان سب میں سے کون پسند ہے؟ یہ لو ان دونوں کی تصاویر، فیصلے کا اختیار تمہیں ہے بیٹا، جو مناسب لگے مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو اس کی آواز پر چونکی۔ ماما ان میں سے اس کی تصویر تو آپ لائی ہی نہیں جو مجھے پسند۔ کون بیٹا؟ ماما میں سالار کی بات کر رہی ہوں۔ ماما آپ پلیز بابا کو سمجھا دیں، میں سالار کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے وعدہ لے کر گیا ہے، وہ آئے گا، میں اس کا انتظار کروں گی ماما۔ وہ کی روایتی ماں نہیں تھی جو غصہ ہوتی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھی، اور وہ بھی اپنی ہر بات خاندان والوں کی جو چلی کٹی ہوتی وہ انہیں سناتی رہتی تھی۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی اور چپکے سے ایک اور تصویر اس کے آگے بڑھائی۔ وہ تصویر سالار شاہ کی تھی۔ وہ نام آنکھوں سے مسکرا دی۔ شکریہ ماما، یہ کہتی وہ ان سے لپٹ گئی تو اس کی پیٹھ تھپکنے لگی اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی تھی تو دوسری طرف ان کے شوہر، انہیں منانا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اپنی بیٹی کا دل بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی زبردستی کے بندھن روگ بن جاتے ہیں۔ تبھی اس کے سر پر بوسہ دے کر بولی، تم فکر مت کرو، میں بات کروں گی تمہارے بابا سے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پاس پڑا لفافہ اٹھایا۔ اس کے سامنے سالار شاہ کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ اسے کئی لمحے تکتی رہی۔ سالار شاہ یہ نام اس کے لبوں سے دھیرے سے نکلا اور اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ تم ہنستے ہو تو لگتا ہے کسی چھوٹے بچے کے چہرے کی معصومیت ساری کی ساری تمہارے چہرے پر سمٹ کر آ گئی۔ دل کرتا ہے وقت کے ہر حد سے بے نیاز تمہیں ہنستا ہوا دیکھتی رہوں، وہ اپنے تئیں ہر وہ بات کروں جو تمہارے چہرے کی ہنسی کو دوام بخشے۔ یہ سوچتے اس کی آنکھ کب لگی اسے خبر نہ ہوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر ہو رہی تھی۔ اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں جا کے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کا مگ لے کر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا اور پرندوں کی آوازیں ایک عجیب سی راحت بخش رہی تھی۔ وہ پرندوں کو دیکھنے لگی جو گول کی صورت قطار بنائے اپنے اپنے آشیانوں سے رزق کی تلاش میں نکلے تھے۔ اسے وہ شخص یاد آیا، سالار شاہ کا وہ اسٹوپڈ سا کزن، دور جاتے ہی کتنا عزیز ہو گیا اسے۔ وہ بھی تو ایک پرندہ تھا جو اپنا رزق ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے پوروں پر گنا 11، ہاں پورے 11 دن ہو گئے تھے اسے گئے۔ وہ سوچ لگی اس نے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ہو سکتا ہے وہاں سگنل بھی آتے ہیں یا نہیں۔ وہ انہیں سوچوں میں مگن تھی جب عارفہ بیگم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آئی۔ ارے تم یہاں ہو، میں تمہیں نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ او ماما آپ کب آئی؟ بیٹا جب آپ سوچوں میں مگن تھی تبھی آئی۔ چلے نیچے چلے ماما؟ جی ماما۔ نیچے آ کے اس نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر لان میں آ گئی۔ صبح کی ٹھنڈک، پرندوں کی چہچہاہٹ، چاروں طرف موتیا اور رات کی رانی کی مہک، اس کے حساب ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ رات سے چھائی بیزاریت ختم ہو گئی تھی۔ موسم نے اس کا مزاج پہ اچھا اثر ڈالا تھا اور آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب ہی مالی بابا نے آواز دی، تالیہ بیٹی۔ اس آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ جی مالی بابا؟ بیٹی یہ خط پوسٹ میں دے کر گیا ہے، اسے بے دہانی میں لے کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، مگر اس کی نظر جیسے ایڈریس پہ پڑی وہ رک گئی۔ وہ تو وہی پتہ تھا جہاں سالار ٹریننگ کے لیے گیا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کے بغیر اس نے وہ لفافہ بے سے کھولا۔ پیاری تالیہ، امید کرتا ہوں تم خیریت سے ہوگی اور باقی گھر میں سب ٹھیک ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں مہینے میں صرف ایک خط لکھنے کی اجازت ہے۔ میں نے بہت سوچا میں امی کو پہلے خط لکھوں یا تمہیں، مگر میرے دل نے تمہیں چنا، کیونکہ مجھے یاد آیا امی تو خالہ کے وہاں حیدرآباد گئی ہوں گی اور باقی کوئی خط پڑھتا تو صرف اپنی کہانیاں لکھ بھیجتا، جبکہ تم مجھے سب کی خیریت دے دو گی۔ اور کچھ خاص باتیں ہیں جو صرف تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں تالیہ حیدر، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کٹھن راستوں میں، اونچے پہاڑوں میں، رت جگہوں میں، بھوک میں، مجھے پتہ ہے تم پڑھ کے ہنسو گی، مگر ہاں تالیہ، میں نے تمہیں بھوک میں بھی یاد کیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں تم سے کبھی ناراض ہو جاتا تھا تو تم کتنے مزے کے نوڈلز میرے لیے بناتی تھی، اور ہمارے ہاتھ کے وہ جلے ہوئے پراٹھے بھی، قسم سے یہاں بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کے سیکھا ہے تالیہ، ہم جن باتوں کو، جن رشتوں کو، جن نعمتوں کو عام سا سمجھتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنوں سے دور جا کے محسوس ہوتی ہے، اور میں نے ان سب چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت کو محسوس کیا ہے۔ تم جو لہو بن کر مجھ میں دوڑتی ہو، میری ہر دھڑکن تمہارا نام پکارتی ہے۔ یہاں کی ٹریننگ بہت سخت ہے تالیہ، تمہیں پتہ ہے جب میں تھک جاتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آ جاتا ہے۔ تم نے کتنے شوق سے بولا تھا سب کزنس کے سامنے میں تو کسی فوجی سے شادی کروں گی، اور جب تمہاری آنکھوں میں ایک یقین تھا میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہی تمہارا فوجی بننا ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہاری باتیں، تمہارا یقین مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں، تم میری روح میں بس گئی ہو، اور یہ احساس مجھے شاید ساتھ رہتے اتنا نہیں ہو سکتا جتنا تمہاری دوری میں ہوا ہے۔ سوچتا ہوں پتہ نہیں تم مجھے یاد کرتی بھی ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اب سب سے لڑکی منہ بنا کے بیٹھتی ہوگی تو تمہیں کون مناتا ہوگا۔ باتیں تو بہت ہیں تالیہ، مگر وقت کم ہے۔ تم بس میرے لیے دعا کرنا، کل سے ہمیں بارڈر پہ بھیج دیا جائے گا۔ تم دعا کرنا میں غازی بن کے لوٹوں، اور ہاں اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے بھولنا مت، میں تمہارے آس پاس ہوں ہمیشہ۔ بس ایک ہفتے کا سرچ آپریشن ہے، جیسے ڈیوٹی چینج ہوگی میں گھر آنے کی درخواست دے دوں گا۔ ایک بار تمہیں حق سے دیکھنا چاہتا ہوں،
میں آ گیا تو آتے ہی ہمارے نکاح کی بات بڑوں سے کروں گا، بس تو میرا انتظار کرنا، پریشان مت ہونا، بس میرے اپنے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ ہم جلد روبرو ہوں گے۔ میرے ہم سفر، میرے ہم نشیں، میں نے رب سے مانگا تو کچھ بھی نہیں، پر جب بھی مانگی کوئی دعا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا، یہ طلب کیا کہ میرے خدا سبھی راحتیں سبھی چاہت وہ عطا کرے تجھے منزل، یہ طلب کیا کہ میرے خدا تجھے بخت دے، تجھے تاج دے، تجھے تخت دے، میرے ہم سفر، میرے چارہ گر، یہ ہے محبت کا کٹھن سفر، میرے ساتھ چلنا ذرا سوچ کر، میرے پاس ذرا کوئی ہنر، پھر بھی دیکھ تو میرا حوصلہ، میرے پاس جو کچھ سبھی تیرا، نہیں اور کچھ تیرے سوا، میری دوستی، میری زندگی، میری خاموشی، میری بے بسی، میری صبح بھی، میری شام بھی، میرا علم بھی، میرا نام بھی، کہ جو مل سکے میرے دام بھی، وہ سبھی کچھ تجھ کو عطا کرے، میرے چارہ گر تو یقین تو کر، مجھے مانگنا تو نہ آ سکا، میں نے مانگی پھر بھی یہی دعا کہ گواہی دے گا میرا خدا، میں نے جب بھی اس سے طلب کیا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ خط اس کے ہاتھوں میں تھا، اسے نہیں پتا اس کے آنسو کب سے بہہ رہے تھے، اس کے لبوں سے بس ایک ہچکی نکلی، سالار شاہ، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی اپنی خواہش اس کی محبت کو اس سے دور کر دے گی۔ اس خط کو پڑھتے وہ کئی کیفیات سے گزری تھی، کبھی کسی بات پہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کبھی اس کی محبت نے دل کو سرشار کیا، اس کے آنے اور نکاح کی بات نے اسے سکون دیا، لیکن وہیں اس کی جدائی کے خیال نے دل کو وسوسوں میں ڈال دیا۔ اگر سالار کو کچھ ہو گیا، نہیں، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، وہ وہیں سجدہ ریز ہو گئی، میرے مالک اس کی حفاظت کر، اسے غازی بن کے لوٹا، اسے ہمت دے، میرے مولا اسے اپنی امان میں رکھ۔ ایک تواتر سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، سالار شاہ کی سلامتی کی دعا۔ دور پیڑ پہ فاختہ اس دیوانی کو دیکھ رہی تھی اور دور افق پہ پرندے اس کے گرد گھوم رہے تھے، کوئی نہیں جانتا آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا لے کر آنے والا تھا۔ ہم ٹھہرے رہے کسی خواب کو تھامے، آنکھوں میں ایک خواب رواں یوں ہی رہے گا۔ آسماء بیگم نے جب سے اسے روتے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ تالیہ اٹھو بیٹے، ایسے کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تالیہ جیسے ہوش میں آئی، وہ امی یہ خط، وہ یہ کہہ کر دوبارہ سسک پڑی۔ آسماء بیگم نے لپک کے خط اٹھایا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی ان کی رنگت زرد ہوتی گئی۔ خود کو سنبھال کے انہوں نے تالیہ کی جانب دیکھا، بکھرے بال، روئی روئی سی آنکھیں، زرد رنگت، گہرے ہلکے، ایک مہینے میں ہی ان کی بیٹی جیسے مرجھا گئی۔ وہ چل طبیعت، ہر وقت کا شور شرابہ، ہر ایک سے پنگے لینا تو کہیں کھو گیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی تو اداسی کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی یہ سب ان کے ساتھ ہوتا رہا اور وہ کتنی بے خبر رہی۔ وہ جو بات اس سے کرنے آئی تھیں، اس کی حالت دیکھ کر یہ اکثر فراموش کر گئی۔ ایک لمبی سانس خارج کر کے انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے۔ جاؤ اچھا، ابھی جا کے آرام کرو اور ساری سوچیں فراموش کر دو، ابھی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آخر میں ان کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا، مگر تالیہ اپنی ماں کی سوچوں میں ان کے لہجے کو محسوس ہی نہیں کر پائی اور اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی، مگر جاتے سمے بھی وہ خط لے جانا نہیں بھولی تھی۔ اس کے جاتے ہی آسفا بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا وہ شوہر کا ساتھ دے یا بیٹی کا۔ سید حیدر علی شاہ انہیں صبح آگاہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی، اگلے ہفتے وہ لوگ رسم کرنے آئیں گے۔ تالیہ کو آگاہ کر دو اور جس چیز کی اسے طلب ہو اسے دلا دو۔ وہ کیسے بتاتی، ان کی بیٹی کا دل تو ان کے فوجی بھانجے میں اٹکا ہے۔ بہت ہمت کر کے وہ تالیہ سے بات کرنے آئی تھی، مگر اسے خط کی وجہ سے پریشان دیکھا تو کچھ بول ہی نہ سکی، لیکن بولنا تو تھا۔ ایک طرف بیٹی کا دل تھا تو دوسری طرف شوہر کی دی ہوئی زبان۔ وہ اب سردہ سانس لیتی اٹھی اور اندر چلی گئی۔ تالیہ کی پسند کا پلاؤ اور کباب بنائے راتیں کھانے پر سب تھے سوائے تالیہ کے۔ حیدر شاہ جب ٹیبل پر آئے تو تالیہ کو غیر حاضر پایا۔ آسفا، تالیہ کہاں ہے؟ بلاؤ بھائی اسے، اس کی پسند کا کھانا بنا ہے۔ آج تو جی میں نے بنایا تھا، اس کے سر میں درد ہے تو کہہ رہی ہے نہیں،
دل نہیں چاہ رہا۔ ارے رکو، میں لے کے آتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ حیدر شاہ خود تالیہ کو بلانے چلے گئے۔ آصفہ بیگم ان کی پوچھ دیکھ کر سوچ رہی تھی، حیدر ہم ماں باپ بھی نہ کتنے عجیب ہوتے ہیں، ساری عمر اولاد کی پسند ناپسند کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو ہر سرد و گرم سے بچا کے رکھتے ہیں، اور زندگی کے سب سے اہم معاملے میں ان سے پوچھتے تک نہیں۔ اپنی تربیت کا خراج ان کی دلی خوشی چھین کر لے لیتے ہیں، اور تالیہ جس کا آپ ایک جوڑا بھی خود لے آتے تو وہ سر پہ آسمان اٹھا لیتی تھی، کیونکہ وہ اس کی پسند کا نہیں تھا، اور آج جیون ساتھی جس کے ساتھ اسے اپنی عمر گزارنی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھے بنا ہاں کر دی۔ مجھے افسوس ہے حیدر شاہ، آپ بھی ایک روایتی مرد نکلے۔ حیدر شاہ آئے تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ انہوں نے دیکھا تو تالیہ ان کے ہمراہ تھی۔ چلو بھئی کھانا شروع کرو۔ سب تالیہ بھی سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ حیدر شاہ نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر بولے، تالیہ بچے کچھ شاپنگ کر لینا اپنی ماں کے ساتھ جا کے۔ کیوں بابا، کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں، کہیں جانا نہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں آپ کی بات کرنے۔ ہمدان کی فیملی آ رہی ہے۔ ان کی بات سن کے تالیہ کو لگا چاول اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ اس نے ایک پرشکوہ نظر ماں پر ڈالی تو آصفہ بیگم نہ جانے کیوں نظریں چرا گئی۔ وہ ایک نظر سب پہ ڈالتی اسپاٹ تاثرات کے ساتھ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آصفہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہی، بیٹا کھانا تو کھا لو۔ وہ سنی انسنی کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اچانک اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنا پیار کرنے والی، اس کی ہر بات ماننے والے بابا یوں اپنی مرضی کریں گے۔ وہ تو سوچتی تھی بابا سالار شاہ اور اس کے رشتے کے متعلق ضرور سوچیں، آخر کو ان کا بے حد لاڈلا اور لائق فائق بھانجا ہے، مگر بابا نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ سیدھا لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ یہ کونا اسے اپنے پورے گھر میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور جب بھی خوش ہوتی تھی، غصہ ہوتی یا اداس ہوتی، وہ یہاں آ جاتی تھی۔ یہاں کی اسے عجیب سا سکون ملا، یہاں سالار اور اس کی بہت سی یادیں۔ وہ اس جھولے پہ آ کر بیٹھ گئی جو سالار سے اس نے بہت ضد کر کے لگوایا تھا۔ جھولے پہ بیٹھ کے اس نے لمبی لمبی سانس لی اور خود کو ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ آج سالار شاہ بے انتہا یاد آ رہا تھا۔ وحشت کے اس نگر میں قوس قزح سا وہ ایک شخص، اس کی نظریں آسمان پر تھی اور ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے پھپھو کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد اصل بات کی طرف آئی۔ پھپھو، آپ کی اس ہرجائی سے بات ہوئی؟ وہاں جا کے بھول ہی گئے ہیں نواب صاحب، اس نے اسی ہلکے پھلکے لہجے میں کہا جیسے وہ ہمیشہ اس کے لیے بات کرتی تھی۔ پھپھو ان دونوں کی نوک جھونک کی عادی تھی، تبھی ہنس دی، پھر بتانے لگی، ہاں بیٹا، ہم نے ہیڈ آفس کال کی تھی، تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب نے ہادیہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اسے بات کر کے یہی بات کرنی، اور اگر ممکن ہو تو چھٹیاں لے کے آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے، گھر کی شادی ہے، سب کچھ ان لڑکوں نے ہی تو کرنا ہے۔ وہ پھپھو کی بات سن کے خوش ہو گئی، وہ خود بھی تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی جلدی سے بولی، پھپھو میں آ جاؤں آپ کے وہاں؟ میں بھی اس سے بات کر لوں گی، اتنے دن ہو گئے، میں بھی اسے مس کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں تالیہ بیٹی، تم آ جاؤ۔ پھپھو کے کہنے پر وہ جھولے سے چھلانگ لگا کے اٹھی۔ ٹھیک ہے پھپھو، کب تک آئے گا اس کا فون؟ دیکھو بیٹا، بات تو تمہارے انکل نے کی ہے، شاید صبح کال کرنے کی اجازت ملے گی اسے۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ پھپھو کو اپنے آنے کی اطلاع اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، جلدی سے کپڑے بدلے، ایک سوٹ بیگ میں رکھا اور باہر آ گئی۔ آصفہ بیگم نے جب اسے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ ہاں میں ذرا پھپھو کے گھر جا رہی ہوں۔ لیکن بیٹا اس ٹائم اچانک؟ ہاں ماما، میرا دل گھبرا رہا ہے گھر میں، آپ پلیز گل خان کو کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ آصفہ بیگم نے اسے یوں سنجیدہ دیکھا تو بنا کوئی اور سوال کہے انہوں نے گل خان کو گاڑی نکالنے کا کہہ دیا۔ وہ پوچھتی اس سے پہلے اس نے خود ہی بتا دیا، میں 1-2 روز میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ تالیہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شکنجے سے بچ نکلی ہو۔ مجھ کو معلوم نہ تھی عشق کی یہ رمز کے، تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ اس نے سیٹ سے پشت ٹکا کے آنکھیں موند لی۔ سالار کے جانے کے بعد پھپھو قریب ہی ایک سوسائٹی کے بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ پھپھو کا نیا گھر آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی پھپھو کا خوبصورت بنگلہ تھا اور گاڑی سے اتری اور ایک نظر چاروں طرف میں ڈالی۔ پھولوں کی باڑ، ناریل اور کھجور کے درخت، موگن میلیا، ہریالی نے پورے گھر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ اور لیمپ جو دروازے کے کناروں پر جل رہے تھے، ان کی مدھم روشنی میں چمکتی سالار والا کی نیم پلیٹ اور اس کا نام پڑھ کے دھیمے سے مسکراتی۔ اس کا اپنا ایک ذاتی گھر خریدنے کا خواب وہ جانتی تھی، اور یہ گھر اس نے اپنے سامنے تیار کروایا تھا۔ وہ یہاں اسے کئی بار لایا تھا جب یہ گھر زیر تعمیر تھا۔ اب گھر مکمل تھا اور اس کو بنوانے والا خود بہت دور
جی آپ بی بی جی آپ کا بیگ۔ گل خان کی آواز پر وہ چونکی اور بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر بیل بجے۔ شاید پھپھو ملازم کو اس کے آنے کا بتا چکی تھی، تبھی وہ اسے مؤدب سے اندر لے آیا۔ اندر آ کے اس کی سب سے پہلے نظر شیزا پر پڑی۔ وہ اس کے چھوٹے چاچو کی نکچڑی بیٹی تھی، اور کیونکہ وہ خود بھی ذرا سرپھری تھی تبھی دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ تالی نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تو شیزا نے کچھ منہ بگاڑ کر جواب دی اور اسے نظر انداز کرتی پھپھو سے گلے ملی اور باتوں میں مشغول ہو گئی۔ کھانا وہ کھا کے آئی تھی تبھی پھپھو نے چائے پہ اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ سوری پھپھو، آپ کو اس وقت پریشان کیا؟ ارے چندہ پریشانی کیسی؟ میرا سلار نہیں ہوتا گھر میں تو پورا دن یوں ہی گزر جاتا ہے، وہ ہوتا تو ہر وقت شور شرابہ مچائے رکھتا تھا۔ ارے ہاں پھپھو، سلار سے بات یاد آیا، سلار کل کال کرے گا نا؟ ہاں بیٹا، بولا تو ہے آفیسر نے تمہارے انکل سے کل بات کریں گے۔ شیزا کو تالیہ کا یوں آنا بہت کھل رہا تھا۔ وہ بچپن سے سلار کی محبت میں گرفتار تھی، مگر سلار کو تالی کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں تھا، اور یہی بات اسے تالیہ سے حسد میں مبتلا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ چاہتی تھی سلار کی کال آنے سے پہلے تالیہ کو یہاں سے کسی طرح غائب کر دے۔ تبھی طنزیہ لہجے میں بولی، تو تالیہ تم صرف سلار سے بات کرنے کے لیے یہاں آئی ہو؟ دیکھ لیں پھپھو، اسے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ارے نہیں میری بیٹی، مجھ سے ملنے آئی ہے، اور ظاہر ہے سلار بچپن کا دوست ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہ بھی بور ہو گئی ہوگی۔ تالیہ خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ تبھی پھپھو نے کہا، چلو اب تم دونوں آرام کرو، 2 بج رہے ہیں۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتی گیسٹ روم کے کمروں کی جانب مڑ گئے۔ صبح اس کی آواز کسی چیز کے ٹوٹنے سے کھلی۔ 1 منٹ تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے یاد آیا وہ پھپھو کے گھر میں ہے۔ تبھی اس نے آس پاس دیکھا، مگر کچھ ٹوٹنے کی آواز باہر سے آئی تھی۔ وہ باہر نکل آئی تو دیکھا پھپھو ملازمہ پر برس رہی تھی۔ سلام پھپھو، کیا ہوا؟ ارے بیٹا، برتن ٹیبل پہ رکھنے کو کہا تھا، ان محترمہ نے اس ہفتے میں دوسرا گلاس توڑا ہے۔ اس نے ملازمہ شنوں کو دیکھا اور بولی، چلیں کوئی بات نہیں پھپھو، آپ نے ناشتہ کرا یا نہیں؟ بیٹا میں تمہیں ہی اٹھانے آ رہی تھی، جاؤ تم فریش ہو کے آؤ، میں ناشتہ نکلواتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔ فریش ہو کے وہ ٹیبل پر آئی تو پھپھو کو منتظر پایا۔ وہ دونوں مل کے ناشتہ کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد سلار کے والد سید ابرار شاہ بھی آ گئے۔ وہ سب مل کر باتیں کرنے لگے۔ ٹھیک 11 بجے سلار کی کال آ گئی۔ سب سے پہلے پھپھو نے بات کی، پھر انکل نے۔ 10 منٹ بعد پھپھو اور انکل کو چونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، پھوپھا دل کے مریض تھے اور پھپھو ہر ہفتے انہیں باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے لے کر جاتی تھی۔ ابھی بھی سلار سے بات ہوتے ہی فون اس کے ہاتھ میں تھما کے وہ لوگ جا چکے تھے۔ تالیہ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ ہیلو ہیلو تالیہ، اوہ میرے خدا، شکر ہے تم یہیں پر ہو، ورنہ میں سوچ رہا تھا تم سے بات کیسے کروں۔ اور تالیہ، اس کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کی آواز سن کے چند لمحوں بعد وہ بےتابی سے بولا، ہیلو تالیہ، تم ہو نا لائن پہ؟ جی کیسے ہو؟ تم کب آؤ گے؟ میں بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، بہت مس کر رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے تم سے لڑے ہوئے۔ اور وہ جو غور سے سنتا اس کی باتیں دل میں اتار رہا تھا، اس کے آخری جملے پہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ مطلب سیدہ تالیہ حیدر، تم مجھے صرف اس وجہ سے مس کر رہی ہو کیونکہ تمہیں لڑے ہوئے بہت دن ہو گئے؟ ہاں تو اچھا، تو اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ بھی صرف لڑنے کے لیے مجھے مس کر رہا ہے؟ اس کی گھمبیر آواز ماؤتھ پیس سے آئی تو وہ لب کچلنے لگی۔ نہیں، صرف لڑنا نہیں ہے سلار، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت کچھ بتانا ہے۔ سلار، بابا میری بات پکی کر رہے ہیں، پلیز تم اس سب کو روکو۔ میں نے بہت روکا لیکن وہ میری نہیں سن رہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ کل کا دبایا لاوا اب باہر نکل آیا تھا۔ سلار شاکڈ تھا، وہ ماموں سے ایسی امید نہیں رکھتا تھا۔ تبھی تالیہ کے رونے کی آواز پر بے چین ہوا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسی ہفتے آ رہا ہوں، تم بس کسی طرح انہیں روک کے رکھو۔ ہیلو، سن رہی ہو نا تالیہ تم میری بات؟ اور انشاءاللہ میری ہی رہو گی، بس میرے ساتھ کھڑی رہو، میں آ کے ماموں سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو کال کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ، اور جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ اوکے تالیہ، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ٹو ٹو کی آواز آنے لگی۔ شاید اس کی کال کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ شیزا جب تک آئی وہ فون رکھ چکی تھی۔ شیزا سخت چڑی، جلدی اٹھتے اٹھتے بھی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک چبھتی ہوئی نظر تالیہ پر ڈالی۔ تمہاری کیا بات ہوئی سلار سے؟ کچھ خاص نہیں، سلام دعا ہوئی، اسے مختصر جواب دے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ بس سلار کی کہی باتوں کو سوچنا چاہتی تھی۔ اس سے بات کر کے دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ آگے سب ٹھیک کر دے گا۔ میرا کمال، میرا ہنر پوچھتے ہیں لوگ، ایک باکمال شخص میری دسترس میں ہے۔ سلار شاہ کو سوچتے سوچتے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، پھر اس کی آنکھ فون کی آواز سے کھلی۔ اسے مندی مندی آنکھوں سے موبائل دیکھا تو مما کی کال تھی۔
اس نے بے دلی سے کال لی۔ جی سلام دعا کے بعد ماما نے اس سے آنے کا پوچھا تو اس نے کل واپس آنے کا کہہ دیا۔ آصفہ بیگم سوچتی رہی، پھر ہمت کر کے بولی، تالیہ تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن کیوں ماما؟ بیٹا رسم کا جوڑا لینے جانا ہے، ہمدان تمہیں پک کرنے آ رہا ہے تھوڑی دیر میں۔ وہ ابھی مکمل نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اس بات پر اس کا دماغ پھک کر کے اڑا۔ ماما مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے مزید اذیت مت دیں۔ وہ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ تبھی آصفہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ تم اور تمہارا باپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو تم لوگوں کو کیا کرنا ہے، مجھے بخش دو۔ باپ شادی کی تاریخ طے کر رہا ہے اور بیٹی راضی ہی نہیں۔ مجھے بھی بتا دو میں کیا کروں، تم سے بھی سنوں تمہارے باپ کی بھی، آخر میں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئیں تو تالیہ کو اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ سوری ماما، لیکن مجھے نہیں جانا، نہ ہمدان کے ساتھ۔ تالیہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آصفہ بیگم کے کہنے پر وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ کیسا آئیڈیا ماما؟ بیٹا تم ہمدان کے ساتھ جاؤ اور اچھا خاصا پڑھا لکھا روشن خیال نوجوان ہے، تم اس سے خود بات کرو۔ فی الحال تم شادی کرنا نہیں چاہتی، کیا پتہ وہ مدد کر دے کوئی۔ تالیہ کو ان کا آئیڈیا دل پہ لگا۔ ارے ہاں ماما، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ لو یو ماما، وہ خوش ہو کے بولی تو آصفہ بیگم مسکرا دی۔ بس بیٹا خیال سے کہیں بات بننے کی جگہ بگڑ ہی نہ جائے۔ ڈونٹ وری ماما، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، ہمدان یہیں پھپھو کے گھر آئے گا مجھے لینے؟ ہاں میں نے اسے ایڈریس بھیج دیا تھا، آدھے گھنٹے میں آتا ہوگا۔ تم جاؤ جلدی سے تیار ہو۔ اوکے ماما، دعا کرے سب اچھا ہو۔ اوکے اللہ حافظ ماما، فون رکھ کے وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کے باہر آئی تو پھپھو کو لان میں بیٹھا دیکھا۔ وہ سیدھا ان کے پاس ہی چلی آئی۔ پھپھو نے اسے یوں تیار دیکھا تو پوچھنے لگی، بیٹا کہیں جا رہی ہو؟ جی پھپھو، وہ میں ہمدان کے ساتھ جوڑا لینے جا رہی ہوں۔ شیزا جو وہیں بیٹھی تھی ہمدان کا نام سن کر چونکی۔ یہ ہمدان کون ہے بیٹا؟ تالیہ کا منگیتر ہے۔ شیزا بری طرح اچھلی۔ اوہ یہ کب ہوا؟ ہاں بس بھائی صاحب نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا، ورنہ میری تو کچھ اور ہی خواہش تھی۔ پھپھو افسردہ سانس بھرتے بولی، ان کے خاندان میں اس سے بھی پیاری لڑکیاں تھیں۔ شیزا اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھی، مگر سب تیز ترار جدید فیشن کی شوقین تھی۔ تالیہ ان سب میں مختلف تھی۔ سانولی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ستوا ناک، مناسب سراپا اسے جاذب نظر بناتا تھا۔ اس کی سادگی ہی سالار شاہ کو اس کی جانب کھینچتی تھی۔ پھپھو کو وہ شروع سے عزیز تھی اور بیٹے کے دل کا حال بھی وہ کسی حد تک جانتی تھی۔ تبھی جب انہیں تالیہ کا رشتہ ہو جانے کی بات پتہ چلی تو انہیں دلی صدمہ ہوا تھا۔ گاڑی کے ہارن، کبھی جب میں نہیں ہوں گی تمہیں سب یاد آئے گا، تمہاری سوچ میں رہنا، تمہارا بے رخی سہنا، بھلا کر رنجشیں ساری، تمہیں فقط اپنا کہنا، تمہارے نام کی تسبیح صورت بنا لینا، تمہارے ذکر سے دل کا ہر گوشہ سجا لینا۔ ابھی تو مسکرا کر تم میری باتوں کو سنتے ہو، مگر یہ جان لو جانا تمہیں سب یاد آئے گا، کبھی جب میں نہیں ہوں گی۔ زبیر نے پیچھے چہرہ تھوڑا سا موڑ کر دیکھا تو پلوشا کو دیکھ اس نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی وہاں سے بھگانے کا کہا اور ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ میرا گوشہ فکر میں میری جان سے بھی عزیز تر ایک ایسا شخص تھا جو ملا نہیں اور بچھڑ گیا۔ کبھی جب میں نہیں ہوں گی تمہیں سب یاد آئے گا، تمہاری سوچ میں رہنا، تمہاری بے رخی سہنا، بھلا کر رنجشیں ساری، فقط اپنا کہنا، تمہارے نام کو تسبیح کی صورت بنا لینا، تمہارے ذکر سے دل کا ہر گوشہ سجا لینا۔ ابھی تو مسکرا کر تم میری باتوں کو سنتے ہو، مگر یہ جان لو جانا تمہیں سب یاد آئے گا، کبھی جب میں نہیں ہوں گی۔ زبیر نے پیچھے چہرہ موڑ کر دیکھا تو پلوشا کو دیکھ کر اس نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی وہاں سے بھگانے کا کہا اور ہاسپٹل لے جانے کا کہا۔ میرے گوشہ فکر میں میری جان سے بھی عزیز تر ایک ایسا شخص تھا جو ملا نہیں اور بچھڑ گیا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے چونکی، شاید ہمدان آ گیا تھا۔ تالین سے ملتی باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ شیزا کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آگے اس نے کیا کرنا ہے اس نے سوچ لیا تھا، اب تو بس اسے سالار کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تو ہمدان نے اسے سلام کیا۔ وہ ہولے سے جواب دیتی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہمدان نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر خود ہی گلا کھنکار کے اسے متوجہ کیا۔ ویسے کون سے برانڈ پہ چلنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر تالیہ خالی ذہن سے اسے دیکھتی رہی۔ ہمدان نے اس کے آگے چٹکی بجائی، پھر ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، لگتا ہے میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ سے۔ نہیں، وہ اصل میں کچھ خاص برانڈ کانشیس نہیں ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیوں نہ پہلے آئس کریم کھا لیں؟ ہمدان کو اس کا فرمائش کرنا اچھا لگا۔ چلو کچھ تو بولی محترمہ، وہ دل میں کہتے اس نے گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب موڑ لی۔ آئس کریم پارلر پہنچ کر اسے گاڑی پارک کی اور دونوں پارلر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک جانب بیٹھ کر مینیو کارڈ اٹھاتے ہمدان نے اس سے فلیور پوچھا تو اسے بے ساختہ سالار شاہ یاد آیا۔ اسے تالیہ کی ہر پسند ناپسند حفظ تھی، انہیں کبھی ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔
وہ باہر جاتے تب بھی سلار اس کی پسند کا آرڈر خود ہی دے دیا کرتا، جس پر اکثر وہ چڑ جاتی تھی۔ ضروری نہیں میں ہمیشہ یہی کھاؤں، اچھا تمہیں اور کچھ منگوانا ہے تو منگوا لو، وہ کہتا تو وہ نفی میں سر ہلا دیتی، کیونکہ وہ تکہ بریانی کے آگے واقعی کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ تو بس اسے زج کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجال ہے وہ چڑھتا ہو۔ ہمدان نے ٹیبل بجائی تو وہ حال میں واپس آئی۔ سامنے سلار شاہ کی جگہ ہمدان آفریدی بیٹھا تھا۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ کھل گئی، تبھی چاکلیٹ فلیور بتاتے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ تو کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تالیہ جی پوچھے۔ تالیہ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں نا؟ تالیہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ ہمدان کے براہ راست پوچھنے پہ تالیہ نے اس سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمدان، اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، مجھ سے نہیں پوچھا گیا اس رشتے میں، میری رائے کو اہمیت ہی نہیں دی گئی، تو ہمدان جو غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، تالیہ کی بات میں بے ساختہ ہنس دیا۔ تالیہ نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ تو کچھ اور امید کر رہی تھی۔ اس سے ہمدان نے اسے یوں خود کو حیرت سے تکتے دیکھا تو سنبھل کے بولا، تالیہ دیکھو، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ابھی ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے خود کے کچھ گولز ہیں، ہمارا خاندانی بزنس تو ہے ہی، لیکن میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں نے اپنا سائیڈ بزنس شروع کیا۔ میرا بزنس ابھی رن ہوا ہے اور میں اسے مزید بڑھانا چاہتا ہوں، مگر ماما کو پتہ نہیں کیا میری شادی کروانے کا جنون سوار ہو گیا اچانک سے، اور انہوں نے آپ کو فائنل بھی کر دیا۔ اور بات کرتے کرتے اسے بڑی گہری نظروں سے اپنی باتوں پہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ تالیہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ چلو شکر، اس معاملے میں کم از کم قدرت میرے ساتھ ہے۔ تبھی ہمدان کی طرف دیکھ کر بولی، تو آپ یہ منگنی روک دیں، منع کر دیں اپنے بڑوں کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہیں سمجھایا ہوگا انہیں؟ بہت سمجھایا۔ بائی دی وے مجھے کہہ رہی ہیں میڈم، انکار تو آپ ہی کر سکتی تھی۔ اس کی بات پہ تالیہ نے لمبی سانس لے کر سر نفی میں ہلایا۔ آپ کی طرح میری بات میرے بڑے نہیں سمجھ رہے، میں ہر طرح کی کوشش کر چکی ہوں۔ ویسے مجھے ابھی شادی کرنے پر اعتراض ہے، آپ سے شادی کرنے میں نہیں۔ ہمدان کی پرشوق نگاہوں سے وہ خفیف سی ہو کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تو پھر بتائیں تالیہ، منگنی کا جوڑا لینے چلیں یا نہیں؟ میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمدان پلیز کچھ کریں۔ تم کیوں منع کر رہی ہو؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس کی بات پہ تالیہ کا رنگ اڑا، مگر وہ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کرنا چاہتی ہوں اور 2 سال تک کم از کم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں، مگر ہمارے بڑوں کو کون سمجھائے؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تو ہمدان نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ تالیہ، کیسا آئیڈیا؟ دیکھو فی الحال ہم منگنی کر لیتے ہیں۔ اس کی بات پر تالیہ نے اسے گھورا تو وہ سنبھل کے بولا، پوری بات تو سن لو، ہم منگنی کر لیتے ہیں، تم پڑھائی کے بعد جاب کرنا، میں آرام سے ترکی چلا جاؤں گا، اپنا بزنس ویسے ہی مجھے وہیں رن کرنا ہے۔ جب میں 3-4 سال نہیں آؤں گا تو ظاہر ہے تمہارے والدین خود منگنی توڑ دیں گے۔ کیسا؟ اس نے داد طلب نظروں سے تالیہ کو دیکھا تو وہ بھی متاثر نظر آئی۔ یہ ٹھیک ہے، چلو پھر بوتیک چلتے سوٹ لینے۔ انہوں نے بوتیک سے سوٹ لیا، پھر ہمدان نے اسے گھر ڈراپ کیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے گاڑی سے اترنے لگی تو ہمدان نے کہا، سنو اپنا نمبر دے دو، آگے کا پلان میں میسج کر دوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کے اسے اپنا نمبر لکھوایا، پھر جانے لگی تو ہمدان نے کہا، سنو وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، تبھی اس کے دوبارہ رکنے پر جھنجھلا گئی۔ اب کیا ہے؟ ارے وہ بس میں یہ کہہ رہا تھا، مکرنا مت، ہمدان نے شرارت سے کہا تو اسے گھورتی نیچے اتر گئی۔ پھر ونڈو پہ جھک کر بولی، میں تو نہیں بھولوں گی، آپ بھی یاد رکھیے گا یہ معاہدہ۔ ہمدان نے سر اسبات میں ہلا کر کہا، اوکے باس، اور گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ جب تک وہاں کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ہمدان سے ملاقات سے پہلے وہ جتنی مضطرب تھی، اس سے ملاقات کے بعد وہ اتنی ہی ریلیکس تھی۔ اس کے سر سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ شکر ہمدان نے اس کی بات سمجھ لی۔ وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، تبھی اچھے موڈ میں گھر میں داخل ہوئی۔ آسفا بیگم نے جب اسے خوش اور مطمئن دیکھا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسرے دن وہ ناشتے پہ بھی کافی فریش تھی۔ حیدر شاہ نے جب اسے اتنی صبح ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا تو بولے، بھائی یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ آسفا بیگم، آج لوگ بنا اٹھائے خود اٹھ گئے۔ ان کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی، بس بابا رات جلدی سو گئی تھی تبھی جلدی آنکھ کھل گئی۔ دوسری طرف سلار شاہ تالیہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، تبھی بنا بتائے چھٹی لے کر آ گیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو امی لان میں شیزا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شیزا کو دیکھ کر اسے سخت کوفت ہوئی، ایک تو اسے اپنے گھر میں چین نہیں ہے، یہاں تو اس کے سائز کا کوئی ہے بھی نہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہر وقت یہاں رہتی ہے۔ وہ کوفت سے سوچتا آگے بڑھا اور امی کو سلام کیا۔ وہ تو اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کے ہی سکتے میں چلی گئی۔ میرا بچہ، میرا سلار، اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ سلار شاہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنے عرصے کے لیے
اپنے اپنوں سے یوں دور ہوا تھا، تبھی اسے وہ دشمن جان یاد آئی تو نظریں یہاں وہاں اسے تلاش کرنے لگی۔ اسے اپنے نہ بتا کے آنے کا افسوس ہو، کم از کم بتا کے آتا تو آتے ہی وہ سامنے تو ہوتی۔ اب تو شام میں بھی اسے وہ چہرہ نظر آئے گا جس کے لیے وہ یہ سب مسافتیں طے کر رہا تھا۔ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔ ارے میرا بچہ یوں اچانک میرے سامنے آ گئے، دل خوش ہو گیا۔ سچ میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی میں۔ جانتا ہوں امی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ سلار نے آہستہ سے ماں کو شانوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے پاؤں کے پاس ان کی گود میں سرک کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی، چوڑی پیشانی، سیاہ سلکی بال جو ہمیشہ وہ ایک خاص طریقے سے جما کر بناتا تھا، بھرے بھرے ہونٹ، ستوا ناک، گہری براؤن آنکھیں جو مقابل کو اپنی جانب کھینچتی تھی، ہلکی بڑی ہوئی شیپ، چوڑے شانے، کسرتی بدن، دراز قد۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی ماں کو اس پہ فخر ہوا۔ انہوں نے بہت لاڈ سے اس کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ بند آنکھوں سے دھیمے سے مسکرا دیا۔ چلو اٹھو سلار، وہاں کیا؟ وہ لوگ کھانا نہیں دیتے، کمزور ہو گئے ہو؟ اللہ کو مانے امی، اب فٹ ہوا ہوں۔ پہلے تو آپ نے کھلا کھلا کے مجھے موٹو بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے 5 کلو وزن کم کیا ہے میں نے، بھاگ بھاگ کے۔ 5 کلو! ہائے میرا بچہ! وہ تو دہل گئی۔ اسے پتا تھا اب امی کا لیکچر شروع ہونے والا ہے، تبھی بھوک کا شور مچا دیا۔ وہ بھی فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے دنوں بعد ماں کے ہاتھ کا پلاؤ کباب اس نے خوب سیر ہو کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ دراز سے اپنا موبائل نکال کر اس نے سوچا کیا اسے اپنے آنے کی اطلاع تالیہ کو دینی چاہیے؟ نہیں، جو مزہ اچانک سامنے جانے میں ہے وہ موبائل پہ نہیں۔ اس نے دل کی آواز پہ لبیک کہتے موبائل واپس رکھ دی اور سو گیا۔ اس کی آنکھ مغرب کی اذان کی آواز سے کھلی۔ وہ چونک کر اٹھا، ٹائم دیکھا تو فوراً بستر چھوڑ کے فریش ہونے چلا گیا۔ اب بس اسے تالیہ سے ملنے کی جلدی تھی۔ ایش گرے شرٹ اور بلیک جینس میں سلیقے سے جل سے جمائے بال اس نے ایک تنقیدی جائزہ لیا۔ آئینہ بتا رہا تھا کہ وہ جاذب نظر لگ رہا ہے۔ تبھی اپنی تیاری سے مطمئن ہوتا وہ امی کے کمرے کی جانب جانے لگا کہ اسے راستے میں شیزہ مل گئی۔ وہ اس سے کترا کے نکلتا اس سے پہلے شیزہ نے اسے سلام کر لیا۔ سلار نے مروت میں اس کا حال چال پوچھا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ شیزہ لپک کے اس کے پیچھے گئی۔ سلار آپ کیا حیدر ولا جا رہے؟ سلار نے بیزاری سے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا تالی کو فون کر کے پوچھ لیتے وہ گھر میں ہے یا آج بھی ہمدان کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ شیزہ نے اسے تپایا اور واقعی سلگ بھی کیا۔ کون ہمدان؟ اور تالیہ کیوں جائے گی اس کے ساتھ؟ ارے ہاں، آپ تو تھے ہی نہیں، آپ کو کیا پتا آپ کے پیچھے کیا سے کیا ہو گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہو شیزہ؟ واضح کہو۔ سلار سے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو شیزہ طنزیہ مسکرا دی۔ میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تالیہ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وعدے آپ کے ساتھ کیے اور منگنی ہمدان کے ساتھ کر رہی ہے۔ کل تو دونوں باہر بھی گئے تھے، تالیہ یہیں سے گئی اس کے ساتھ، کافی تیار ہو کے اور دونوں خوش بھی لگ رہے تھے۔ اچھا کپل ہے دونوں کا، شیزہ نے جان بوجھ کے اسے بھڑکایا۔ سلار اس کے قریب آیا تو شیزہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ مائی ڈیئر کزن، تالیہ حیدر سلار شاہ کی تھی اور سلار شاہ کی ہی رہے گی۔ تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے بہت اچھے سے پتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میں یہی سب روکنے آیا ہوں مائی ڈیئر شیزہ۔ پہ ایک بے تاثر نظر ڈال کے وہ حیدر ولا جانے کے لیے نکل گئی اور شیزہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ تالیہ کو آگ لگا دے۔ وہ اتنا دھیان سے تیار ہوئی تھی، بلیک نیٹ کے فراک، کھلے کرل کیے بال، نیچرل میک اپ، کانوں میں جھمکے اسے حسین بنا رہے تھے۔ کوئی بھی مرد اس پہ دل ہار سکتا تھا مگر سلار شاہ کے علاوہ پتہ نہیں اس سانولی سی تالیہ میں ایسا کیا ہے جو سلار شاہ جیسا مرد اس کے پیچھے یوں پاگل ہے۔ وہ جھلی تھی، وہ نہیں جانتی عشق خوبصورتی سے نہیں ہوتا، جس سے عشق ہو جائے وہ ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ نگاہ یار میں وہ زیر غور ہوتے ہیں، عشق والوں کے تو تیور ہی اور ہوتے ہیں۔ وہ جب حیدر ولا پہنچا تو سب کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے سلام کیا تو سب سے پہلے آصفہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ارے سلار بیٹا آیا ہے، برخوردار کب ہوئی واپسی؟ بس چچا جان صبح ہی آیا ہوں۔ چلو اچھا ہوا اب آئے ہو تو تالیہ کی منگنی میں شرکت کر کے ہی جانا۔ ان کی بات پہ اس نے لب کھینچ لی۔ آصفہ بیگم نے گھبرا کر سلار کو دیکھا، پھر فوراً اسے کھانا دینے لگی۔ نہیں چچی جان، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، کباب کھاؤ، میرے ہاتھ کے بہت پسند ہے نا تمہیں؟ وہ دوپہر میں پلاؤ کباب کھا چکا تھا مگر چچی کے کہنے پر ایک کباب اٹھا کے اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگا۔ اسے تالیہ کی غیر موجودگی کھل رہی تھی اور وہ یوں چچا جان کے سامنے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، تبھی چپ بیٹھا رہا کہ شاید وہ اندر ہو۔ پر کھانا کھانے کے بعد جب چائے بھی پی لی اور تالیہ تب بھی نہیں آئی تو اسے بے چینی شروع ہو گئی۔
چچا جان کی کوئی کال آئی تو وہ اٹھ کے نوفل کے پاس چلا آیا۔ ارے سلار بھائی آئے نہ بیٹھے، بہت اچھا میچ چل رہا ہے۔ وہ میچ کا شدائی تھا، تبھی سلار نے پوچھا یہ تالیہ کہاں ہے بدتمیز؟ آئی نہیں مجھ سے ملنے؟ ارے سلار بھائی تالیہ آپ ہی گھر پر ہوں گی تو آئیں گی نا۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے؟ سلار بھائی وہ تو ہمدان بھائی کے ساتھ جیولر کے پاس گئی ہیں، ماما بھی جاتی ہیں پر آج بابا جلدی آئے تو ماما نے آپ ہی کو بھیج دیا۔ نوفل لاپرواہی سے بتاتا دوبارہ میچ میں گم ہو چکا تھا اور سلار شاہ سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ آصفہ بیگم نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پیچھے لپکی۔ ارے سلار میں حلوہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ کہاں چل دیے؟ نہیں چچی جان مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ جانا ہے، میں بس اب نکلوں گا۔ یہ کہتا وہ ان کی ارے ارے سنتا باہر نکل گیا۔ فی الحال وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ جتنا خوش تھا اب اتنا ہی ہر چیز سے بیزاریت ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے تالیہ پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن وہ بس اچھا فیل نہیں کر رہا تھا۔ جب واپس آئی تو اسے آصفہ بیگم سے سلار شاہ کے آنے کا پتہ چلا۔ اس کے آنے کی خبر سن کے اس کا دل چاہا وہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اگر آج وہ گھر میں ہوتی تو وہ اسے دیکھ کے کتنا خوش ہوتا۔ اس نے سلار شاہ کو کال کی۔ اس وقت سلار سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا تھا۔ فی الحال اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تالیہ کی کال پہ اس نے غصے میں کال کاٹ دی اور ابھی کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہیں میری کال کٹ کر دی؟ تالیہ نے حیرت سے فون اسکرین کو گھورا اور اسے ہمیشہ خود ہی فون کرتا تھا، اور اگر کبھی تالیہ فون کر لیتی تو وہ اتنا خوش ہوتا کہ وہ آج کال کاٹ دی۔ وہ سوچوں میں گم تھی، شاید میری غیر موجودگی کی وجہ سے ناراض ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کل جا کے منا لوں گی جناب کو۔ وہ خود کو تسلی دیتی سونے لیٹ گئی۔ دوسرے دن وہ ناشتہ کرتے ہی پھپھو کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ اسے یوں تیار جلدی ناشتہ کرتے دیکھا تو آصفہ بیگم پوچھنے لگی کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ جی ماما میں پھپھو کے گھر جا رہی ہوں، آپ پلیز گل خان کو کہہ دیں مجھے چھوڑ دیں۔ اچھا بیٹا میں بولتی ہوں، کب تک واپسی ہوگی؟ ماما میں کال کر دوں گی جیسا بھی ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خیال سے جاؤ، اور ماما کو پیار کرتی گاڑی کی جانب پڑ گئی۔ پھوپھو کے گھر پہنچی تو وہاں سناٹا تھا۔ وہ سب کو ڈھونڈتی پھوپھو کے کمرے کی طرف آئی تو اپنا نام سن کے رک گئی۔ پھوپھو سلار سے کہہ رہی تھی دیکھو سلار تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے بھی شوق ہے تمہاری شادی، لیکن امی میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے تالیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا پہلے کی بات اور تھی، میری بھی یہی خواہش تھی کہ تالیہ بھی میری بہو بنے، مگر اب بیٹا اس کی منگنی ہو رہی ہے، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ خوش ہے۔ میرے بچے امی پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، اس سب کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہوگی۔ بیٹا تم سب جانتے ہو، اب شراب کے پیچھے بھاگو، مجھے یہ قبول نہیں۔ دیکھو اپنے ارد کو دیکھو، اور وہ بھی لڑکیاں ہیں ہمارے خاندان میں، شیزا بھی اتنی پیاری بچی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بھائی صاحب سے شیزا کا ہاتھ مانگوں گی تمہارے لیے۔ امی پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ وہ غصے میں ٹیبل کو ٹھوکر مارتا نکلا تو تالیہ فوراً سائٹ ہو گئی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ تو سالار شاہ کو منانے آئی تھی، سب ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پھپھو کے گھر سے باہر آ گئی۔ فی الحال وہ بھی پھپھو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مین روڈ پہ اپنے خیالوں میں چل رہی تھی، اسے فی الحال کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تالیہ نے اپنا موبائل نکالا اور ہمدان کو کال کی۔ ہیلو ہمدان۔ تالیہ ہاں بولو ہمدان، ہم مل سکتے ہیں ابھی اس ٹائم؟ سب خیریت ہے نا؟ بس تم مجھے پک کر لو۔ اس نے راستہ بتا کے فون آف کر دیا اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سارے حالات پر غور کرنے لگی۔ پھپھو اور سالار کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگیں۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا ہم نے سالار، ہماری محبت کو کس کی نظر لگ گئی؟ ہمارے خواب بکھرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ ڈھلتی دھوپ میں پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھی وہ اداس لڑکی کسی اداس غزل کا حصہ لگ رہی تھی۔ اداس چہرہ، مخمور آنکھیں، زلف غزل کی لام جیسی، ایک لڑکی میٹھی دھن سی وہ صوفیانہ کلام جیسی ہے۔ ہمدان نے وہاں پہنچ کر جب اسے یوں نڈھال سا بیٹھے دیکھا تو اس کے دل کو دھچکا لگا۔ بھلے اسے ابھی شادی نہیں کرنی تھی تالیہ سے، تو کیا کسی سے بھی نہیں، مگر ان کچھ دنوں میں تالیہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ اسے یوں بکھرتا دیکھ کر اسے بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا اٹھو گاڑی میں بیٹھو۔ ہمدان نے ایک کافی شاپ پر گاڑی روک دی۔ کافی اور سینڈوچ کا آرڈر دے کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تالیہ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ ہمدان میں تم سے جھوٹ موٹ کی بھی منگنی نہیں کر سکتی، پلیز یہ سب روک دو۔ اتنا کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمدان نے اسے رونے دیا۔ اچھا ہے غبار نکل جائے گا۔ وہ مرد تھا، اسے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی بہت حساس ہے، اس بات کا اندازہ اسے کچھ دن
میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا یہ لڑکی خوش رہے۔ سالار شاہ جو کچھ دوستوں کے ساتھ کافی شاپ پر آیا تھا، تالیہ کو کسی مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان کی ٹیبل کی طرف آیا اور عین تالیہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے ہمدان، مجھے سب نے کہا تم خوش ہو اس رشتے سے، مگر میں ہی پاگل نہ مانا، تم پہ اعتبار ہی اتنا تھا۔ تالیہ ساکت ہوئی۔ سالار میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ شٹ اپ تالیہ، حیدر میرا ضبط مت آزماؤ، ایسا نہ ہو کہ میری محبت نفرت میں بدل جائے۔ اور تالیہ تو اسی سرد آنکھوں میں دیکھ کے ہی مرنے کے برابر ہو گئی تھی۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ محبت دیکھی ہوئی، ان آنکھوں میں نفرت دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ سالار جھٹکے سے مڑا اور کیفے سے نکلتا چلا گیا۔ تالیہ جیسے ہوش میں آئی، سالار میری بات سنے۔ اسے لگ رہا تھا آج اگر وہ اس کے پیچھے نہ گئی تو سالار شاہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سالار گاڑی نکال رہا تھا۔ وہ سڑک پار کرتی اس کے پیچھے بھاگتی، اس سے پہلی گاڑی اسے ہٹ کر کے جا چکی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا وہ اچھل کے گری، اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ سالار جو گاڑی آگے بھگانے والا تھا، اس کی چیخ پہ ساکت ہو گیا۔ تالیہ، وہ بھاگتا اس کے پاس آیا۔ سڑک تالیہ حیدر کے خون سے رنگتی جا رہی تھی اور سالار شاہ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب حال دل نہ پوچھ کے تابِ بیاں نہیں، اب مہربانہ ہو کہ ضرورت نہیں رہی۔ سالار کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ تالیہ آئی سی یو میں تھی اور ہمدان کوریڈور میں سانس روک کے بیٹھے تھے۔ جانتے ہو مجھ سے کیوں مل رہی تھی؟ تاکہ وہ یہ رشتہ ہونے سے روک سکے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے کبھی تمہارے بارے میں بتایا تو نہیں مجھے، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھی ٹیبل پر اپنے پوروں سے تمہارا نام لکھ رہی تھی۔ مجھے سالار سمجھ آیا، تب مجھے اس شخص پہ رشک آیا تھا جسے تالیہ جس لڑکی چاہتی ہے۔ ہمدان کی بات پہ سالار نے ہونٹ کھینچ لی۔ اسے بہت دیر سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ اور سالار شاہ، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پہ یقین ہی نہ رکھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اس پہ خود سے زیادہ یقین ہے۔ ہمدان کی بات پہ سالار تڑپ اٹھا۔ یقین ہوتا تو اسے یوں بے اعتبار نہ کرتے۔ ہمدان کے تلخ لہجے پہ سالار نے لمبی سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہمدان سے شاید لڑ جاتا، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا۔ گھر میں سب تالیہ کے واپس آنے کے منتظر ہو گئے۔ سالار نے ماتھا سہلاتے سوچا اسے گھر میں اطلاع دینی چاہیے۔ اس نے حیدر شاہ کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مختصر لفظوں میں انہیں حال احوال بتایا۔ تالیہ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتے ہی حیدر بلا میں بھونچال آ گیا تھا۔ آصفہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ سب بڑے اسپتال پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے ڈاکٹر کی آمد کے منتظر تھے۔ حیدر، جا کے دیکھے نا ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہے؟ میری تالیہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ حیدر، وہ حیدر شاہ کے شانے سے لگی سسک رہی تھی۔ حیدر شاہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے آصفہ بیگم کا شانہ تھپکا۔ فکر مت کرو آصفہ، ہماری تالیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ سب اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ حیدر شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور ان کا سر کسی پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر میں شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ سالار نے بے چینی سے پوچھا۔ ورنہ یہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ آپ بس دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہاں موجود ہر شخص ساکت ہوا تھا اور سالار شاہ، اسے لگ رہا تھا اندر لیٹے وجود کے ساتھ اس کی سانس بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لبادہ رکھا، ہم نے فریاد کے عنوان کو سادہ رکھا۔ شدت عشق کو کیا روئیں گے کہ ہم نے دل میں، درد دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا۔ دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا، دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا۔ وقت کے ہاتھ نے اس دور سے مہرے بدلے، خانہ شاہ میں قسمت نے پیادہ رکھا۔ اس کے کان میں تالیہ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب وہ اس سے ناراض ہوتا تب وہ منہ پھلا کے ہمیشہ کہتی تھی، جب نہیں ہوں گی نا میں تب قدر ہوگی تمہیں میری، سالار شاہ۔ اور وہ تیوری چڑھا کے بولتا تھا، تم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ تم مجھ سے ناراض ہو جاتے ہو بات بات پہ، کبھی میں مناتے مناتے تھک جاتی ہوں۔ جس دن میں ناراض ہو گئی نا، سچ والا، تم ڈھونڈتے رہو گے اور آج اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے ساکت وجود میں اپنی چنچل سی تالیہ کو تلاش کر رہا تھا۔ جب گھٹن حد سے سوا ہوئی، اس نے ان ساکت وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ اٹھو تالیہ، اٹھ جاؤ یار، خدا کی قسم کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اٹھ جاؤ، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں، ایسے مت کرو نا میرے ساتھ ایسے۔ تمہیں ترس نہیں آ رہا؟ ہاں، خود تو تم آرام سے سو رہی، میری حالت پر ترس نہیں آتا نا تمہیں؟ تالیہ کو کومے میں گئے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس نے کسی کو وہاں رکنے نہیں دیا تھا۔
ڈیوٹی، گھر کا کھانا پینا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا اور ایک لمحے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ عصر کی نماز پڑھتے وہ سجدے میں گیا تو سسک پڑا، میرے مالک مجھے اسے لوٹا دے، میرے مولا اسے زندگی عطا کر دے، میرے مالک اسے صحت دے۔ اس کے لبوں سے بس تالیہ کی سلامتی کی دعا نکل رہی تھی۔ سورت کی لہر گئی، اذان کا دھارا بھی گیا۔ یار اب کہ توشن و گفت کا یارا بھی گیا، کون مانے گا میرے دوست کہ تو تھا ہی نہیں، تو دیکھا بھی گیا اور پکارا بھی گیا۔ پورے 4 ماہ ہو گئے تھے تالیہ حیدر کو کوما میں۔ ڈاکٹر بھی اب مایوس ہوتے جا رہے تھے، مگر سالار شاہ مایوس نہیں تھا۔ اسے اپنی رب کی ذات پر یقین تھا، وہ دونوں جہانوں کا مالک اسے مایوس نہیں کرے گا۔ اسے بس اس کن کا انتظار تھا۔ ان 4 ماہ نے اسے سردہ پیر بدل دیا تھا۔ اس نے ڈیوٹی سے چھٹیاں لے لی تھیں، جس کی خواہش پہ وہ فوج میں گیا تھا۔ جب وہ خود ہوش میں نہیں تھی تو سالار شاہ کو کہاں سے ہوش آتا؟ وہ بس ہسپتال میں رہتا یا پاس بنی مسجد میں بڑی ہوئی شیب آنکھوں کے گرد ہلکے تھکا تھکا سا۔ وہ 4 مہینے پہلے والے سالار شاہ سے یکسر مختلف تھا۔ جس کے دم سے شرارتیں تھیں وہ تو روٹ گئی تھی، اس سے وہ بس شدت سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ ہم نہ ہوتے تو کوئی مہتاب نہیں دیکھے گا، ایسی نیند اڑے گی، پھر کوئی خواب نہیں دیکھے گا۔ پڑھ کے اس کے قدم قلندر کے مزار کی جانب مڑ گئے۔ وہ بہت دیر تک گمسم سا مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ سامنے ایک نورانی شکل کے بزرگ ہاتھوں میں کھجور لیے کھڑے تھے۔ سالار نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ شفقت سے مسکرا دیے اور اس کے برابر میں بیٹھ کر بولے، پتر، زندگی اسی کا نام ہے، کئی لوگ آتے ہیں، کئی چلے جاتے ہیں، لیکن میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ سالار بے چینی سے بولا، بیٹا تم کھونا نہیں چاہتے تو رب سے دل سے اپنے اور اس کے لیے بہتری مانگو، کہیں ایسا تو نہیں تمہاری دعائیں اسے روکے رکھی ہوں، مگر ساتھ وہ تکلیف میں بھی ہو۔ تم دعا مانگو جو تم دونوں کے حق میں بہتر ہو جائے۔ ان کی بات پہ وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ بزرگ جا چکے تھے، لیکن سوچ کے کافی دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے وضو کیا اور مزار کے احاطے میں ہی نوافل ادا کرنے کھڑا ہو گیا۔ میرے مالک اسے لمبی زندگی دے، اس کے اور میرے حق میں بہتری کر۔ میرے مولا دعا مانگتے مانگتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وہ 6 فٹ اونچا پرکشش نوجوان کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کبھی دیکھا ہے تو نے عشق میں وجدان کا عالم؟ بس تو ہی تو اور تو ہی تو کا عالم۔ سالار شاہ کی عرضی پہ مالک دو جہان نے کن کہہ دیا تھا۔ اس کے رب نے اسے مایوس نہیں کیا تھا، اس کی دعائیں شرف قبولیت پا گئی تھیں۔ 4 ماہ 17 گھنٹے بعد تالیہ حیدر کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے، اسپتال سے سب کو سالار صبح ہی بھیج چکا تھا۔ ڈاکٹر تالی کے گھر والوں کے منتظر تھے۔ سالار اسپتال آیا تو اسے سیڑھیوں پر ہی حیدر شاہ مل گئے۔ حیدر شاہ ان 4 ماہ میں کافی کمزور ہو گئے تھے۔ تالی کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ان کے بلبل ایسی خاموش ہوئی تھی کہ وہ اس کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ وہ دونوں جب وارڈ میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے انہیں تالی کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ سالار وہیں سجدے میں جھک گیا۔ اس کے رب نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ سالار نے حیدر شاہ کو اس سے ملنے بھیجا تو وہ نفی میں سر ہلا کے بولے، پہلے تم جاؤ بیٹا۔ سالار اسبات میں سر ہلاتا روم میں داخل ہوا۔ سامنے وہ دشمن جان آنکھیں چھت پہ ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ ان 4 ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گندمی رنگت سنبھلا گئی تھی، مگر سالار شاہ کو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور ہولے سے بولا، تالیہ اتنا تنگ کرو گی؟ کوئی کرتا ہے؟ تالیہ نے اسے دیکھا، بڑی ہوئی شیب سے اور آنکھیں وہ اندازہ کر سکتی تھی وہ اس کی پریشانی میں کس حال میں رہا ہوگا۔ تبھی ہولے سے بولی، سالار مجھ سے نفرت مت کرو۔ وہ سسک اٹھی، میں نہیں سہ سکتی تمہاری بے اعتباری۔ ہمدان بس تالیہ میں جان گیا ہوں میں غلط تھا، اب وہ بات نہیں۔ اس بارے میں تمہیں پتہ ہے کتنا ترس گیا تھا میں تم سے لڑنے کے لیے۔ اچھا جی، اب بھی لڑنے کے لیے؟ تالیہ نے اسے گھورا تو وہ دونوں نم آنکھوں سے ہنس دی۔ عشق نے کڑا امتحان لیا تھا، مگر وہ دونوں سرخ رو ٹھہرے تھے۔ سالار نے تمانے سے اس کی پیشانی پہ لب رکھے، ہمیشہ تنگ کرتی ہوں مگر اس بار جان نکال دی تم نے۔ ایک آنسو سالار کی آنکھ سے گرا تو تالیہ نے اس کا ہاتھ تھپک کے اسے تسلی دی۔ اب تو ٹھیک ہوں میں، رکو میں آتا ہوں، چچا باہر انتظار کر رہے ہوں۔ وہ باہر آیا تو حیدر شاہ منتظر تھے۔ چچا جان ایک گزارش ہے۔ سالار ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بولو چچا جان۔ میں تالیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن سالار اس کی منگنی؟ کیسی منگنی چچا جان؟ ہمدان آپ کو ساری حقیقت بتا چکا ہے، آپ کو اب بھی کوئی امید اس کی واپسی کی؟ حیدر شاہ کو ادراک تھا ان کی بیٹی کی بھی یہی خواہش تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے سب کو فون کرنے لگے۔ ٹھیک ہے۔ گھنٹے بعد مولوی صاحب تالیہ حیدر اور سالار شاہ کا نکاح پڑھا رہے تھے۔
سب بڑوں کے چہروں پر طمانیت تھی، خاص کر آسمہ بیگم آج بہت خوش تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا تو ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ سب افراد باہر چلے گئے تو تالیہ نے منہ پھیر لیا۔ کیا بات ہے بیگم سالار، منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ سالار نے اسے چھیڑا تو وہ چڑ کے بولی، بھائی اسپتال میں کوئی شادی کرتا ہے بھلا؟ میں نے تو اتنی ڈھولکی کرنی تھی اپنی شادی میں۔ سالار اسے پرانی تالے کی طرح لگی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنی ٹون میں واپس آئی تھی، تبھی اسے چھیڑتے ہوئے بولا، یہ بولو نا تمہیں بل بتوڑی بننے کا شوق ہے پارلر سے؟ ڈائن بن کے آنا تھا تمہیں اور اپنی سہیلیوں کے سامنے شوخیاں مارنی تھی۔ سالار کی بات پر وہ یہاں وہاں دیکھ رہی کہ بات تو واقعی یہی تھی۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر وہ کہکا لگا کے ہنس دیا۔ اچھا تو تم ڈسچارج ہو جاؤ اسپتال سے، پھر سارے شوق پورے کریں گے ہم اپنے، ٹھیک ہے؟ اور سنو، کہو وہ بل بتوڑی بھی بن جانا تم، وہ معصومیت سے بولا تو تالی نے اسے کھینچ کر مکہ مارا۔ تم سالار شاہ، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ نہیں یار، تھوڑا سا پکا لینا اور ٹیسٹی لگوں گا۔ اس کی بات پر اسے گھورنے لگی۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں کے کہکے ایک ساتھ اس اسپتال کے کمرے میں گونجے۔ بالآخر انہوں نے ایک دوسرے کو ایک طویل انتظار کے بعد پا لیا تھا۔ تو میرے پیارے، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔